حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا، حدیث ابو داؤد، حدیث کا نمبر 4294 حضور نے فرمایا، عمرانو بیت المقدسی و خراب الیثرب خروج ملحمہ و فتح قسطنطینیہ و خروج دجال۔ مطلب بیت المقدس کی یعنی کہ یروشلم کی آبادی ہوگی تو مدینے کی ویرانی ہوگی۔ کب؟ خروج ملحمہ، جب ایک بڑی جنگ ہوگی۔ جب بڑی جنگ ہوگی تو اس کے بعد میں اس کا نتیجے میں بڑا رزلٹ جو آگا نکل کا فتح قسطنطینیہ ہوگی۔ یہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھوں سے ہوگی جب ان کا ظہور ہوگا۔ جب یہ فتح قسطنطینیہ ہوگی تو اس کے بعد میں خروج دجال یعنی کہ دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ پھر وہاں سے لوگ گھوڑوں پر نکلیں گے یہ دیکھنے کے لیے شام میں کہ دجال آ گیا ہے یا نہیں۔ حضور نے کہا ابائہم، میں ان کے ماں باپ کے ناموں کو بھی جانتا ہوں جو وہ گھوڑے لے کر نکلیں گے قسطنطنیہ فتح ہونے کے بعد دجال کو دیکھنے کے لیے۔ پہلی بات، عمرانو بیت المقدسی و خراب الیثرب، بیت المقدس آباد ہوگا تو مدینہ ویران ہوگا۔ مطلب کہ مدینہ کا گنبد خضرا نہیں، مدینہ یعنی کہ یثرب کو کہتے ہیں شہر، مدینے یعنی کہ عرب کی ویرانی، عرب کی بربادی، عرب کی تباہی، عرب کے اوپر سنکٹ، عرب کے اوپر مصیبت، مسلمانوں کے اوپر مصیبت، شام کے اوپر مصیبت، عراق کے اوپر مصیبت، یمن کے اوپر مصیبت، مصر کے اوپر، جارڈن کے اوپر، ترکی کے اوپر، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش اور یہ عراق، ایران، آذربائیجان، یہ پورا مڈل ایسٹ کی تباہی ہوگی جب بیت المقدس آباد ہوگا۔ یہ اسرائیل کا 1948 میں ریاست کا قائم ہونا، 33-34 دیشوں کا مانیتا دینا، اس کے بعد میں یروشلم حاصل کرنا 1967 کی جنگ میں یروشلم سے، اور سارا کنٹرول اپنے قبضے میں لینا اور ان فلسطینیوں کو مارنا، انہیں نکالنا، ان کے گھروں بلڈور چلانا، غازہ پورا ختم کر دیا، اور ساری ٹیکنالوجی ان کے کنٹرول میں، سارے انٹرنیٹ کے طریقے سے جی میل، ای میل، سوشل میڈیا، پبلک کو اس چیز میں لگا دیا، اور انہوں نے اپنا قبضہ بیت المقدس پہ کر لیا اور یروشلم کو انٹرنیشنل شہر گھوشت کر دیا تھا جب اسرائیل ریاست ہوئی تھی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یروشلم کے اوپر پوری طریقے سے یہودیوں کا قبضہ ہو گیا اور وہاں سے یہ اپنا دنیا کے اوپر ساری طرح اپنے ٹیکنالوجی کے ذریعے یہ حکومت کرنے لگے۔ تو یہ عمرانو بیت المقدس، حضور نے فرمایا کہ آپ دیکھو گے جب یروشلم کو کیپٹل سٹی یعنی کہ دارالخلافہ بنایا جائے گا، راجدھانی، تو اس کے بعد میں بڑی بڑی بلائیں چلیں گی، زلزلے آئیں گے۔ حضور نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقط دلات الزلازل والبلایا والامر، جب آپ دیکھو یروشلم میں کو دارالخلافہ بنایا جائے گا تو بڑے بڑے زلزلے چلیں گے۔ حدیث میں آیا نا، پھر آیا والبلایا، حضور نے فرمایا والبلایا، اس کا ترجمہ ہے بڑی بڑی بلائیں چلیں گی۔ یہ چیز ہم نے 2017 میں دیکھی جب یروشلم کو راجدھانی بنایا۔ 2019 میں کرونا وائرس آئے گا تو ہم نے وہ بیماری جو بتایا نا حضور نے والبلایا، بلائیں چلیں گی، تو ہم نے وہ بلائیں بھی دیکھی۔ اب اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ جب یروشلم آباد ہوگا یعنی کہ عمرانو بیت المقدس کے بعد میں آتا ہے خراب الیثرب یعنی کہ عرب کی خرابی ہوگی۔ اس کے اوپر ایک بہت 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 بڑی جنگ مسلط ہوگی جس کو حدیث میں کہا گیا ہے الملحمۃ العظمیٰ، وہ جنگ اس عرب کے اوپر مسلط ہوگی۔ خراب الیثرب جب بڑی جنگ ہوگی، میسائل، ویپن، ٹیکنالوجی، ساری کی ساری ان چیزوں سے، ہوائی ہتھیاروں سے جنگ ہوگی، تو تب یہ عرب ویران ہوگا۔ اس میں جب یہ امریکہ پوری طریقے سے کھل کے، یہ سیریا کے آگے سمندر جو ہے جو بالکل سیدھا امریکہ کو جاتا ہے، اس راستے سے امریکہ کی طرف سے مصر و سیریا کے بیچ میں امریکہ کی فوج آئیں گی، ہتھیار لے کر سارا بھر بھر کے بھیجا جائے گا اس ٹائم نومبر میں، ہتھیار امریکہ کی طرف سے، اور یہاں آ کر بہت بڑی جنگ ہوگی مڈل ایسٹ کے اندر، اور پھر آگے اور یہ عرب کا نظام بدلے گا۔ یہ کنگ اور یہ سعودی، دبئی، قطر، کویت، عمان، بحرین، یہ لال رومال والے جو ہیں، یہ کنگ سلمان کی شاہی خاندان جو ہے، ان کا نظام بدلے گا۔ عرب کی ویرانی ان لوگوں کی اس طریقے سے ہوگی، حضور نے فرمایا
यकून इख्तिलाफुन इंदा मोतुन खलीफतिन, या खलीफा की मौत पे इख्तिलाफ होगा, यानी कि अरब के अंदर सऊदी जो हुकूमत है इसके अंदर कोई एक ऐसा शख्स की डेथ होगी, में इंतकाल होगा, मरेगा, वो जो उसके हुकूमत के लिए सारे के सारे आपस में लड़ेंगे, अरब का निज़ाम यहाँ से ख़राब होना शुरू होगा, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, लड़ाई झगड़े सिविल वॉर आपस में होंगे, इनके अंदर बहुत कत्ल गारत होगी, एक दूसरे से मुस्लिम देशों से भी होगी इनकी लड़ाई। यहाँ से इनका मदीना यानी कि यसरिब यानी कि शहर, मदीने के शहर वीरान होना शुरू होंगे। हदीसों में जो बताया गया है, एक खलीफा की मौत पर इख्तिलाफ होगा, ज़रूरी नहीं है कि मोहम्मद बिन सलमान ही हो या इसका वालिद हो, कोई भी, अगर ये चीज़ कोई भी हुआ फ्यूचर में, हदीस में बस खाली ये बताया गया है खलीफा की मौत पर इख्तिलाफ होगा। अगर ऐसा हुआ, अगर 20 साल 10 साल 5 साल 15 साल के अंदर या 40 साल 50 साल बाद कभी फ्यूचर में आगे हो ऐसा होता है, तो ये होगी इमाम मेहंदी का आने की निशानी बहुत बड़ी, ये इमाम मेहंदी की निशानी होगी। हाँ, उसके बाद में इमाम मेहंदी ये होगा कब, जब तीसरी जंग अज़ीम होगी, तीसरी जंग अज़ीम के बाद में हज़रत मेहंदी का ज़हूर होगा और वो इस जंग को ख़त्म करेंगे पूरी तरीके से। हाँ, और जब इमाम मेहंदी आएंगे तो दज्जाल और इस्फहान के यहूदी इमाम मेहंदी से जंग करेंगे और बहुत बड़ी लड़ाई होगी इमाम मेहंदी के साथ जो चंद लोग होंगे, अल्लाह ताला जिनको मदीने में इकट्ठा करेगा, क्योंकि दज्जाल जब आएगा तो उस टाइम मदीने में या दज्जाल के करीब एक बहुत बड़ा जलजला आएगा। जब वो जलजला आएगा तो मदीने से जो मुनाफिकीन लोग होंगे, मुनाफिकीन मदीने के अंदर, वो डर की वजह से भाग जाएंगे अपनी जान बचाने के लिए कि मदीना छोड़कर चलो, यहाँ जलजला आ रहे हैं, जान बचाने के लिए चलो, भाग जाएंगे। और जो मुसलमान मोमिन होंगे जिनके अंदर ईमान होंगे, वो मदीने में जाएंगे और वो ये कहेंगे कि मदीने में मौत आना तो हमारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है, इसलिए वो सारी जगह छोड़कर मदीने में चले जाएंगे। अल्लाह ताला ऐसे मुनाफिक और मोमिन इनको अलग अलग कर लेगा।